کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ کائنات، یہ سورج، چاند اور ستارے ایک دن خاموش ہو جائیں گے؟ وقت اپنی آخری حد کو چھو رہا ہے اور وہ گھڑی دور نہیں جب زمین تھرا اٹھے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے اور انسان دہشت سے پکار اٹھے گا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ دوستو، چھوٹی نشانیاں تو تقریباً پوری ہو چکی ہیں، لیکن اب باری ہے ان 10 بڑے دھماکوں کی جن کے بعد دنیا کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ آج راز حق کی اس خصوصی دستاویزی فلم میں ہم ان 10 بڑی نشانیوں کا سفر کریں گے جو ابھی باقی ہیں۔ ان نشانیوں کے بعد توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ کیا آپ تیار ہیں اس حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے؟ قیامت کا عقیدہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان فتنوں اور واقعات سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا تاکہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ یہ 10 بڑی نشانیاں ایک تسبیح کے دانوں کی طرح ہے۔ جب ایک دانہ گرے گا تو باقی سب تیزی سے ایک کے بعد ایک ظاہر ہونے لگیں گی۔ ان میں سے پہلی نشانی ایسی ہے جو مسلمانوں کے لیے فتح اور سکون کی خوشخبری ہوگی، لیکن اس کے بعد آنے والے فتنے تاریخ انسانی کے سب سے ہولناک واقعات ہوں گے۔ آئیے اس سفر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جب دنیا ظلم و ستم سے بھر جائے گی، ہر طرف ناانصافی کا راج ہوگا اور مسلمان بے یار و مددگار ہوں گے، تب مکہ کی سرزمین سے ایک ایسی شخصیت ابھرے گی جس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نسل سے ہوں گے۔ امام مہدی کا ظہور مکہ میں خانہ کعبہ کے پاس ہوگا۔ پہل وہ خود اس ذمہ داری سے کترائیں گے، لیکن وقت کے جید علماء ان کی پہچان کریں گے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ ان کا دور حکومت عدل و انصاف کا مثالی دور ہوگا۔ وہ شام کی طرف پیش قدمی کریں گے اور مسلمانوں کو ایک جھنڈے کے تلے متحد کریں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب مسلمانوں کی کھوئی ہوئی عظمت واپس لوٹ رہی ہوگی۔ لیکن اسی دوران ایک اور بڑی نشانی کا ظہور ہونے والا ہے۔ جب امام مہدی کی فتوحات کے دوران اچانک ایک خبر گونجے گی کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے۔ یہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہوگا۔ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا جس کی پیشانی پر کاف، فا اور رے یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن پڑھ سکے گا۔ دجال کے پاس ایسی مادی طاقتیں ہوں گی جو لوگوں کی عقلیں دنگ کر دیں گی۔ وہ بنجر زمین کو حکم دے گا تو ہریالی اگائے گی۔ وہ بارش برسائے گا اور لوگوں کو مردوں کے زندہ ہونے کا دھوکہ دے کر اپنی خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ وہ زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا 1 مہینے کے برابر اور تیسرا 1 ہفتے کے برابر ہوگا، جبکہ باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔ وہ مکہ اور مدینہ کے علاوہ پوری دنیا میں فتنہ پھیلائے گا۔ مومنین کے لیے یہ بھوک پیاس اور ایمان بچانے کا کڑا وقت ہوگا۔ جب دجال کا فتنہ عروج پر ہوگا اور امام مہدی دمشق کی جامع مسجد میں نماز فجر کی تیاری کر رہے ہوں گے، تب آسمان سے ایک عظیم معجزہ نمودار ہوگا۔ پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے زرد رنگ کے لباس میں دمشق کے مشرقی سفید مینار پر اتریں گے۔ ان کے بالوں سے پانی کے قطرے موتیوں کی طرح گر رہے ہوں گے۔ امام مہدی انہیں نماز کی امامت کی دعوت دیں گے، لیکن وہ فرمائیں گے کہ اس امت کا اکرام ہے کہ آپ ہی امامت کریں۔ نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے اور اسے فلسطین کے مقام لد پر اپنی زبان کے کلمے یا نیزے سے ہلاک کر دیں گے۔ دجال کا خاتمہ ہوتے ہی دنیا سے فتنہ ختم ہو جائے گا اور اسلام کا بول بالا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور قوم کا راستہ کھول دیا جائے گا، یاجوج اور ماجوج۔ یہ وہ وحشی قوم ہے جو صدیوں سے ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کے پیچھے قید ہے۔ وہ ہر روز اس دیوار کو چاٹتے ہیں اور جب اللہ کا حکم ہوگا وہ اسے توڑ کر باہر نکل آئیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کا پہلا گروہ بحیرہ طبریہ سے گزرے گا تو وہ اس کا سارا پانی پی جائے گا، اور جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو کہے گا کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ وہ زمین پر فساد مچائیں گے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے اور اللہ ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ سب کے سب ایک ساتھ ہلاک ہو جائیں گے۔ ان بڑے واقعات کے بعد زمین پر 3 بہت بڑے دھنسنے کے واقعات ہوں گے۔
زمین اتنی گہرائی تک دھنس جائے گی کہ بستیاں کی بستیاں غائب ہو جائیں گی۔ پہلا واقعہ مشرق میں ہوگا، دوسرا مغرب میں اور تیسرا جزیرہ عرب میں۔ یہ واقعات اللہ کی طرف سے آخری وارننگ ہوں گے کہ اب کھیل ختم ہونے والا ہے اور کائنات کی بساط لپیٹی جا رہی ہے۔ اگلی بڑی نشانی دھواں ہے۔ آسمان سے ایک کالا دھواں نمودار ہوگا جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ یہ دھواں کافروں کے لیے شدید عذاب ہوگا، ان کا دم گھٹنے لگے گا اور وہ تڑپ اٹھیں گے، جبکہ مومنین کے لیے یہ دھواں صرف ایک ہلکے نزلے اور زکام کی طرح ہوگا۔ لیکن یہ اس بات کی علامت ہوگا کہ اب سورج کے واپس مڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ وہ نشانی ہے جس کے بعد توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے مقفل کر دیا جائے گا۔ ایک رات اتنی لمبی ہو جائے گی کہ مسافر پریشان ہو جائیں گے اور بچے رو رو کر سو جائیں گے۔ جب صبح ہوگی تو سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ اس منظر کو دیکھتے ہی پوری دنیا کے لوگ ایمان میں آئیں گے، لیکن اس وقت کا ایمان کسی کام نہ آئے گا، کیونکہ اللہ نے توبہ کی مہلت ختم کر دی ہوگی۔ سورج کے مغرب سے نکلنے کے بعد زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکلے گا جسے دابۃ الارض کہا جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ لوگوں سے کلام کرے گا اور مومن اور کافر کے درمیان فرق کر دے گا۔ وہ مومن کے ماتھے پر مہر لگائے گا جس سے اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا، اور کافر کے ماتھے پر مہر لگائے گا جس سے اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ اب منافقت کی کوئی جگہ نہیں رہے گی، ہر انسان اپنی اصل حقیقت کے ساتھ پہچانا جائے گا۔ جب یہ تمام نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو اللہ کی طرف سے یمن کی جانب سے ایک نہایت پاکیزہ اور ٹھنڈی ہوا چلے گی۔ یہ ہوا ہر اس انسان کی روح قبض کر لے گی جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا۔ روئے زمین پر کوئی ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا۔ دنیا صرف بدترین لوگوں سے بھر جائے گی جو جانوروں کی طرح سرعام گناہ کریں گے، اور انہی بدبخت لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ آخری نشانی یمن کے عدن سے نکلنے والی ایک عظیم آگ ہوگی۔ یہ آگ اتنی خوفناک ہوگی کہ لوگوں کو ہانکتی ہوئی میدان حشر کی طرف لے جائے گی۔ جہاں لوگ رکیں گے یہ آگ وہاں رک جائے گی، اور جہاں وہ چلیں گے یہ آگ ان کے پیچھے چلے گی۔ یہ اس دنیا کے اختتام کا آخری مرحلہ ہوگا۔ تصور کیجئے اس لمحے کا جب سور پھونک دیا جائے گا اور کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ان 10 نشانیوں کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ یہ ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ اس عظیم دن کی ہولناکی سے بچانے کے لیے بتایا گیا ہے۔ وقت ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل رہا ہے اور ہم اب بھی غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، راز حق کا مقصد صرف کہانیاں سنانا نہیں بلکہ حق کی تلاش کرنا ہے۔ یہ 10 نشانیاں اس بات کی گواہی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اس دن کے لیے؟ کیا ہمارے پاس اتنے نیک اعمال ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں؟ آج ہی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، حقوق العباد ادا کریں اور سچی توبہ کریں، اس سے پہلے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے اور واپسی کا راستہ بند ہو جائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔